ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکے گا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ سے بیان سنوں گا۔ جو اہم مدنی پھول ہوئے ممکن ہوا تو اسے لکھنے کی بھی سعادت حاصل کروں گا، اسے یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے، اللہ کی رضا پانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اول تاخیر بھی بیان سننے کی نیت کر لیں کہ ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوا تو عز و جل جل جلالہ کہوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا تو درود پاک پڑھوں گا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، اولیاء کرام کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی عبرتناک حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی دیندار کا دین محفوظ نہ رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ یعنی غار کی طرف بھاگ جائے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے مال کی کمی کا طعنہ دیں گے، وہ اسے مال کی کمی کا طعنہ دیں گے،
اس وقت وہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا جہاں وہ اپنی جان کو ہلاک کر لے گا تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں، اس میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے، جو مدنی پھول آپ کو بیان کیے جائیں گے، وہ ناحق یعنی حرام مال کھانے سے ہاتھ روکنا، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ مال کی کمی کا تانا فی زمانہ یہ ہر ایک کو مل ہی رہا ہے۔ جو بھی معاملات ہیں گھریلو، جس طرح سے ایک لائف اسٹائل لوگوں کا تبدیل ہو رہا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی کم اور خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، اور نادان مسلمان اپنی ترقی کا ذریعہ صرف اور صرف یہی سمجھ رہا ہے کہ جب تک میرے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، مال و دولت نہیں ہوگا، میں ترقی نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں میری عزت، میرا مقام، میرا اسٹیٹس صرف اسی طرح بلند ہو سکتا ہے کہ جب تک میں مالدار بنوں گا، اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ آنکھ بند کر کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا تصور کریں اور ماضی کی بالکنی میں جھانکیں تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک وہ وقت بھی رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے 3/4 حصے پر سلطنت کی، ہر سو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، پرچم اسلام کو عظمت و رفعت ملی۔ اس اسلامی قیادت و سیادت کی بنیاد یہ مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، اور نہ ہی اسلحہ کی فراوانی سے یہ عزت ملی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت ان کے رگ و ریشے میں رزق حلال کا خون سرایت کر رہا تھا۔ رزق حلال بھی ایسا پاکیزہ اور طاہر تھا کہ جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اور آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رزق کے حصول کی خاطر سب جائز و ناجائز ذرائع یہ استعمال کرنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری طہارت کی جگہ نجاست نے لے لی، پورا کردار وجود گندا ہی گندا نظر آتا ہے، غیرت و حمیت کا گویا جنازہ ہی نکل گیا ہے، حاکمیت محکومیت میں بدل گئی ہے۔ اور شاید اسی زمانے کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس نے اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال ذرائع سے۔ تو یوں تو اگر یہ ذرائع ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ جس کا مطلب ظاہراً بھی ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور ہم پھر بھی اس سے نہیں بچتے۔ آج اپنے اس موضوع میں چند ایک باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات ہم سنیں گے چوری کا مال کھانا۔ چوری کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کسی غیر کا وہ مال جس کو کوئی عاقل بالغ کسی محفوظ جگہ سے چھپا کر لے جائے تو اسے چوری کا مال کہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی سخت مذمت بیان ہوئی، اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہوا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے فعل کی، اللہ عز و جل کی طرف سے سرزنش ہے۔ تو ہم اگر آج اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں کہ کیا ہی چھوٹا ہو، کیا ہی بڑا ہو، کیا ہی جوان ہو، کیا ہی بوڑھا ہو، اپنے آپ کو چور بھی تصور نہیں کرتے، اور اگر دیکھا جائے تو چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی مذموم فعل ہے، بہت ہی تباہ کن مرض ہے۔ کس قدر اس کی سزا ہے، کیسی کیسی اس کی تباہ کاریاں ہیں، اس کے بارے میں سنیے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا۔ اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکالتا ہے، پھر اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس شخص سے نور ایمان جدا ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اور یہ افعال جو چوری کا مرض تھا یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کفار حاضر ہوتے تھے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان سے جو بیعت لیتے تھے اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گے۔ تو ہم اگر آج اپنے اس معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں اس بے غفلت نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ اسلام یہ خوبصورت مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسروں کے حقوق پر کاربند رہنے کا زبردست درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان یہ کسی دوسرے مسلمان کا مال ناحق نہیں کھاتا، یہ چوری نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو بچہ بھی دیکھے تو وہ اپنے باپ کی جیب سے چوری کرتا نظر آتا ہے، بیوی کو دیکھا جائے تو وہ بسا اوقات اس انداز سے اپنے شوہر کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے کہ وہ چوری میں شامل ہوگا۔ تو اگر نوجوان کو دیکھا جاتا ہے کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چوری سے باز نہیں آتا، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ چوری کیوں کرتے ہیں تو کہتا ہے جناب میرا پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگر پورا نہیں ہوتا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے سیٹ تو اتنا کماتا ہے، روزانہ میرا سیٹ ہزاروں لاکھوں روپے کی اس کی آمدنی ہے، اگر 1000 2000 5000 میں نے اپنے سیٹ کے گلے سے نکال لیے تو کیا فرق پڑے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ اس کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کا سیٹ اگر لاکھوں لاکھ روپے بھی کماتا ہے، آپ کو اس کا 1 روپیہ بھی لینے کی اجازت تھوڑی ہے۔ پھر اسی طرح مسجدیں ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن نادان ایسے بھی ہیں جو مسجد میں آ کر اس لیے ہیں کہ جناب کسی کے جوتے چرائیں گے، کسی کے چپل چرائیں گے، تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون مسجد میں داخل ہوا، کس نے قیمتی جوتا اٹھا رکھا ہے، دیکھا کہ کہاں رکھا ہے، موقع پا کر اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو کہیں آپس میں دوست بیٹھے ہوں، تعلقات والے بیٹھے ہوں، کوئی اگر ٹیبل پر موبائل بھول کر چلا جائے، تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، ارے موبائل ہی نہیں ہے، یہ کہاں گیا؟ یقیناً کسی نے چرا لیا، چھپا لیا کسی نے۔ تو آج مطلب اس معاملے میں ہم بہت بے باک ہیں، بہت بے باک ہیں۔ اور پھر اگر ہم اس معاملے میں غفلت کس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک باپ کسی فروٹ والے کے پاس کھڑا ہو کر فروٹ خریدتا ہے، ٹھیلے پہ کھڑا ہے، اور مثال اس نے کوئی کینو وغیرہ خریدے، پیمنٹ کر دی، اب جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھے تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ تھا اس کے ہاتھ میں بھی ایک کینو تھا،
بیٹا یہ کہاں سے لائے؟ وہ آپ اس سے باتیں کر رہے تھے نا، میں نے ایک لے لیا، تو اب ایک لے لیا، نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی سرزنش ہوتی، اس کی تربیت ہوتی کہ بیٹا یہ جو آپ نے کیا یہ درست نہیں ہے، یہ چوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کا کرنے کا منع کیا ہے۔ لیکن آج ہماری غفلت ہے، اس میں ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کچھ ایکشن نہیں لیتے، کچھ ریمارکس نہیں دیتے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک کے دو چوری کرتا ہے۔ اور اس طرح کی جب عادت پختہ ہوتی ہے تو یاد رکھیے یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ نگران شورا کا ایک بیان ہے، اس میں آپ نے بڑی عبرت ناک حکایت بیان کی کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا۔ اب وہ ڈاکو بڑا خطرناک ڈاکو تھا، کئی کیس تھے اس پر، یہاں تک کہ قتل کے بھی کیس تھے، اس پر کورٹ میں کیس چلا، یہاں تک کہ اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اب جب سزائے موت سنائی دی گئی تو پوچھا گیا کہ تمہاری آخری وصیت کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب لوگ کہنے لگے چلو اچھا ہے، ماں سے مل لے گا، کچھ معافی تلافی کر لے گا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، جیسے ہی اس کی ماں اس کے قریب ہوئی، اچانک اس ڈاکو نے اپنی ماں پر حملہ کیا، اس کے منہ کو نوچ ڈالا، کان کو چبا ڈالا، خونم خون کر دیا۔ لوگوں نے جدا کیا اور کہا بدبخت دنیا سے جا رہا ہے، جاتے جاتے بھی اپنی ماں کو ستاتا ہے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ آج جس ڈکیتی کے جرم میں جو پکڑا گیا اور جو میں آج پھانسی کے پھندے پر جو پہنچ رہا ہوں، اس کی قصوروار میری ماں ہے کہ بچپن میں اپنے اسکول سے اپنے کسی ساتھی کی پینسل چرا کر لایا تھا، گھر آ کر جب میں نے اپنی ماں کو بتایا تو بجائے میری ماں مجھے سرزنش کرتی، مجھے سزا دیتی، مجھے سمجھاتی، اس نے کچھ نہ کہا، میری حوصلہ افزائی ہو گئی۔ میں بچپن میں اس طرح چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا رہا، جوان ہوا میری خواہشات بڑھتی گئیں اور میں نے مزید چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، یہاں تک کہ اس معاملے میں مجھ سے قتل بھی ہوئے اور آج اس جرم کے سبب مجھے موت کی سزا ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے پر بھی نظر کریں کہ ہم نظر کرتے ہیں جناب واقعی حالات بہت خراب ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، میری دکان سے چوری ہوتی ہے، میرے گھر سے چوری ہوتے، تو آپ یہ سوچیں کہ آج جس سطح پر ہماری اولاد پہنچی ہے، آج جس سطح پر ہمارے ماحول کی جو خرابیاں ہیں، اس کی بنیاد کہاں سے چلی؟ کہ میری کمزوری تو نہیں تھی؟ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ ہمیں اس معاملے میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر کسی کے جوتے بھی چرا لیے، اب وہ بیچارہ 1500 2000 3000 کے جوتے لاتا ہے بڑے ارمان سے کہ جناب میرے جوتے ہیں میں پہنوں اس کو، اور مسجد آیا اور آپ لے کر چلتے بنے اس کو 100 200 روپے میں بیچ دیا آپ نے، ہزاروں روپے کا موبائل کسی کی جیب سے آپ نے کھسکا لیا، کہیں پڑا ہوا تھا آپ اٹھا کر لے گئے، وہ ہزاروں روپے کا موبائل آپ جب بیچنے جائیں گے تو کوڑیوں کے مال بکتا ہے۔ آپ یہ مال اگر لے بھی لیں گے تو کتنا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے؟ اگر کسی کا مال کھا کر آپ نے پیٹ میں ڈالا بھی تو کھا کھا کر بھی کتنا کھائیں گے جتنا پیٹ ہے، پہن کر بھی کتنا پہنیں گے جتنا جسم پر لباس آئے گا، اور جی کر بھی کتنا جیئیں گے، بالآخر مرنا تو ہے، کیا کریں گے مرنے کے بعد؟ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں دوسروں کے مال کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی تعلیم دیتا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تو یہاں تک تحریر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ کیسے حساب دیں گے ہم؟ تو آج اگر ایسی نادانی بھی ہوئی ہے اور ہم جانتے کہ میں نے اس کا مال چرایا تھا، اس کا حق دبایا تھا، اس طرح اس کو نقصان پہنچایا تھا، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر کسی طرح بھی دنیا میں معافی تلافی کر لیں، مال دے کر راضی کر لیں یا معاف کرا لیں، ورنہ پھنس جائیں گے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی۔ تو بہرحال چوری کا معاملہ یہ بہت ہی سخت ہے، اور جیسا کہ ہم نے سنا قرآن پاک میں حکم ہے کہ چور کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب قریش کے نزدیک فاطمہ بنت اسود مخزومیہ کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا، جس نے چوری کی تھی، تو کہنے لگے
کہ اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون بات کرے۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ کیا تم اللہ عز و جل کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کیونکہ جب ان میں کوئی طاقتور چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے بھی ایسا ہی کہ اگر کوئی عام طور پر کوئی چھوٹا موٹا آدمی اس معاملے میں پکڑا جائے تو اس کو تو بسا اوقات ایسا حال کر دیتے ہیں کہ حال بے حال ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی طاقتور ہو پکڑا بھی جائے، تھانے میں بھی بند کر دیا جائے، فون چلا جاتا ہے، رہائی مل جاتی ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ معاملہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ان پھل فروٹوں کا لینا، کسی چنے بیچنے والے کے چنے چھپا کر تھوڑے اٹھا لینا، کوئی اس طرح سے موبائل کیا تو وہ موبائل تو بہت سستا تھا، یہ تو بہت معمولی چپل تھے، تو بہت معمولی چادر تھی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو معمولی یعنی گناہ کو اگر معمولی سمجھ کر جو کرتا ہے تو چھوٹے گناہ کو بھی اگر کوئی چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور عذاب یہ کس قدر سخت ہوگا۔ کبھی اس معاملے میں ان سزاؤں کا تصور باندھ کر اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ اگر آج میری اس طرح کی بے باکی ہے، آج اس طرح سے دوسروں کا مال کھانا مجھے بھلا لگتا ہے، آج دوسروں کا مال سرکانا مجھے کوئی اس میں ڈر نہیں لگتا، تو کیا یہ سزائیں ہم سے برداشت ہوں گی؟ کہ حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مسلمانوں کا مال ناحق کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزانہ العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 646 پر فرماتے ہیں، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ ہم کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، چوری ہو جاتی ہے، یا کاروبار اگر کوئی کر رہا ہے تو کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کسی کا کاروبار اونچ نیچ ہو گئی تو عموماً احادیث میں تو یہ مستفاد یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے سبب بے برکتی ہوتی ہے،
یاد رکھیے گا، احادیث میں یہ مضمون ہے کہ گناہوں کے سبب انسان کی جو روزی اس میں برکت اڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہماری نادانی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملازمین پر ہی شک کرتے ہیں۔ اچھا، شک اگر ہو تو طریقہ کار تو یہ کہ اگر کسی پر شک ہے تو اسی سے بات کر لی جائے کہ کیا آپ نے چوری کی؟ اب اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، تو معاملہ یہاں کلیئر ہو گیا۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ایک مسلمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اس میں لوگوں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں میرا نوکر ہے تو جناب وہ تو چوریاں کرتا ہے، میرا اسٹور ہے، اس سے مال چرا کر لے جاتا ہے، گاڑی لے جاتا ہے، اس میں سے جناب اس میں سے پیٹرول چوری کرتا ہے، اس میں سے ڈیزل چوری کرتا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کو شکایت ہے آپ اسی سے بات کر لیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ اور یہاں پر وہ افراد کہ جن کو اگر پوچھا جائے تو برا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ اس نے دوسروں سے تذکرہ نہیں کیا، آپ ہی سے پوچھ لیا، اور آپ نے چوری نہیں کی تو مان لینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے میں نے چوری نہیں کی، برا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یہ تو کام کا حصہ ہے کہ ظاہر ہے جو سیٹ ہے وہ اس معاملے میں حق رکھتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی نادانیاں جب سیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ماحول خراب ہوتا ہے، اس کا بھی دل اداس ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنا کوشش کرتا ہوں، یہ مجھ پر پھر بھی شک کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اور قربان جائیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے انداز زندگی پر کہ ان کے ساتھ جب کبھی معاملہ ہوتا تھا ان کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ شکوہ نہیں کرتے تھے، شور شرابہ نہیں کرتے تھے، الزام تراشیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر غیر مسلم دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے کہ یہ مسلمان کتنا پیارا ہے، اس کا انداز کتنا پیارا ہے۔ کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اب اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ چوری ہو گئی تو اولاً تو پتا کیا چلے، لوگوں کو خود ہی وہ ڈھول بجاتا ہے کہ میری یہاں چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ اب ان کے بارے میں کہیں سے پتا چلا چوری ہو گئی، اب لوگ تعزیت کر رہے تھے، ایک صاحب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو نقصان ہوا، مال چلا گیا، بجائے شور شرابہ کرنے کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ وہ بزرگ فرماتے کہ 3 باتیں ہیں جس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ چور میرا آدھا مال چرا کر گئے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا پورا مال چوری نہیں ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ چور میرا مال لے کر گئے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ایمان سلامت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی نے میرے یہاں چوری کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کسی کے یہاں چوری نہیں کی ہے۔ تو مدنی انداز اپنایا جائے تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسی ملتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حرام مال کا ایسا چسکا لگ گیا کہ جناب بس مال آتا جائے، کسی طرح بھی آئے، کسی کا مال لوٹ کر آئے، کسی کی ڈکیتی کر آئے، کسی کی چوری کر آئے، کسی سے چھین کر آئے، تو یہ زیادہ عرصہ رہتا نہیں ہے، برکت بھی نہیں رہتی۔ اور پھر انسان یہی سوچے کہ اگر اس طرح کا مال لا کر میں اپنے گھر والوں کو دوں گا، میری اولاد کی تربیت ہوگی، تو آخر اس حرام مال کو کھا کر جو اولاد بڑی ہوگی وہ میری فرما بردار کیسے بنے گی؟ تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، جو حرام مال کی طرف جو ہاتھ بڑھتا ہے فی زمانہ، جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، جو بہت زیادہ عام ہے، اور وہ ہے رشوت۔ رشوت کی تعریف کے متعلق علماء لکھتے ہیں کوئی شخص حاکم یا کسی کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، یہ رشوت ہے۔ اور علامہ ابن اسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرانا یہ رشوت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں سخت مذمت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی۔ شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں مصیبتوں سے بچائے۔ کتنا بے باکی کا دور ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اور بالکل دلیری سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ رشوت کو بھی ھذا من فضل ربی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ مسئلہ تحریر کیا ہے امیر اہل سنت نے کہ رشوت کو ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے، کہنا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ رشوت کا لین دین قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ عز و جل اس کو اللہ عز و جل کا فضل قرار دینا یہ کفر ہے۔ مزید امیر اہل سنت فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے باکی اور سرکشی، بے باکی اور سرکشی یہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ایک عبرتناک حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے، ایک مسئلہ لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے بارے میں جس نے اپنے آقا کی دولت و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں نہ صرف منکر یعنی انکار کرنے والا ہوا بلکہ خود آقا ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ اس پر جب فرعون نے جب یہ مسئلہ پڑھا تو جواب دیا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل یعنی مقابلے میں آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون خود دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کو سامنے کر دیا اور اس نے پہچان لیا۔ بے باکی ہے۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا۔ بے باکی یہ بہت مہنگی پڑے گی، اور اگر حرام و ناجائز جو مال کمایا جاتا ہے اس کی نحوست صرف ذات پر نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے پر پڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت کونین ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے وہ دشمن کے روب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آج اس معاملے تو ڈیلنگز کرائی جاتی ہے، ایجنٹ بنتے ہیں، دلالی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے میں رشوت لینے دینے والے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا عجیب دور ہے اور اس معاملے میں اس قدر بے احتیاطیہ ہے کہ علامان والحفیظ یاد رکھیے کہ فیصلہ کرنے والے، خاص کر جو قانونی اداروں کے بھی معاملات ہوتے ہیں، خود ہمارے ساتھ بھی واسطے پڑتے ہیں، اس معاملے میں بے احتیاطیاں کہیں ہمیں جہنم کی سزا کا مستحق نہ بنوا دیں۔ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 10 آدمیوں کا والی یعنی ذمہ دار بنا اور ان کے درمیان ان کی پسند یا ناپسند کے مطابق فیصلہ کیا تو اسے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے لایا جائے گا۔ اگر اس نے عدل کیا اور رشوت نہ لی اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا تو اللہ عز و جل اس کو آزاد فرما دے گا، اور اگر اس نے اللہ عز و جل کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا، رشوت لی، کسی کی طرفداری کی تو اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا
اور وہ 500 سال میں بھی اس کے پیندے تک نہ پہنچے گا۔ جہنم کیسی خوفناک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس جہنم کی آگ میں جب 500 سال بندہ گرے گا کیسا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے رخ روشن کے صدقے، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہم گناہ گاروں کی یاد میں جو آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ ان مقدس آنسوؤں کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رشوت کی کمائی یہ خبیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فیصلے میں رشوت لینا کفر ہے اور یہ لوگوں کے درمیان خبیث کمائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات حل ہوں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو آئیے قبولیت دعا کا مدنی نسخہ یہ بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں اللہ عز و جل مجھے مستجاب الدعوات یعنی جس کی تمام قبول ہوں بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقمہ حلال کا التزام فرما لو، خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ حلال رزق جو ہے یہ بندے کے جب جسم میں جائے گا تو کیسی برکتیں اسے ملیں گی۔ اور آج معاذ اللہ اس میں جو بے احتیاطیاں ہیں کس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کہ اس کا ایک طویل بیان ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مسلمان کی عزت کی بھی بہت اہمیت ہے۔ خود اپنے ہاتھوں اپنی عزت خراب کرنے کی بھی شرعاً ممانعت ہے، لہذا ایسے ملکی قوانین پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہیں جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں اور ان پر عمل نہ کرنے میں ذلت و معصیت کا خطرہ ہو۔ چنانچہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اسکوٹر کار وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں، کیونکہ چلائی اور پکڑا گیا تو بے عزتی کے ساتھ ساتھ جھوٹ، رشوت، وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں میں پڑنے کا قوی امکان ہے۔ لہذا کئی گناہوں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہی بنا لیا جائے اور گاڑی چلاتے وقت لازماً اپنے ساتھ رکھا جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو بخوشی ذلت پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہرحال اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ جو مال ناجائز کمایا جاتا ہے، یاد رکھیے چاہے وہ کسی منصب پر بھی ہوں، جیسے امیر علیہ السلام نے بہت وضاحت کی، غیبت کی تباہ کاریاں رسالے میں، شادی بیاہ میں جو لڑکے والے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی امیر علیہ سنت نے بہت وضاحت فرمائی ہے کہ اس طرح کا جو لینا دینا اس بعض معاملات میں کس طرح رشوت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ڈاکٹر حضرات مختلف کمیشن حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ اور مختلف دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں، اس کے عوض ان کو ویزے دیے جاتے ہیں، ان کو کاریں ملتی ہیں، ان کو آنے جانے کے ٹکٹس ملتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وضاحت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی ہے کہ کس طرح یہ ناجائز اور حرام بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اس طرح سے ناجائز حرام کمائے گا تو یہ سخت عذاب قبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جو کہ حج کا نمائندہ بنا، مالدار ہو گیا، مرنے کے بعد اس کی قبر کا کیا حال ہوا؟ چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب کے صفحہ 70 میں ایک شخص کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ جب ہم نے ایک مردے کو دفنانے کے لیے اس کے قریب قبر کھودی، اتفاق سے اس کی قبر کھل گئی، ہم نے اس کی قبر میں ایک بہت بڑی زنجیر دیکھی، ایک بہت بڑا سیاہ کتا اس زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے اپنے پنجوں اور ناخنوں سے چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا۔ ہم یہ خطرناک منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور جلدی جلدی اس کی قبر کو مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے
پکی سچی توبہ نصیب فرمائے اور مال حرام کی نحوست سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھنا تو آپ پر کرم یا الہی، ہو مجھنا تو آپ پر کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ یہ گناہوں سے بچنے کا بھی اس میں مدنی ذہن بنے گا، نیکیاں کرنے کا مدنی ذہن بنے گا۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے کا معمول بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ایمان پر خاتمہ